دجال جسم نہیں آزمائے گا، دجال ایمان آزمائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دجال کیا ہے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا قحط میں ہے، بھوک عام ہو چکی ہے، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں، میں تمہیں بارش دے سکتا ہوں، میں تمہیں جنت دکھا سکتا ہوں۔ لوگ پھر سوال کرتے ہیں، تم ہو کون؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ سرعام فتنہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں دجال جسم نہیں آزمائے گا، دجال ایمان نہیں آزمائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جسم کمزور ہو تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان ہی کمزور ہے، اگر ایمان کمزور ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دجال کون ہوگا؟ اچھا، اس کی جو اپیرنس ہوگی نا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا، پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ جو عام لوگ ہوں گے وہ لفظ کبھی نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے تاکہ صرف ایمان والے پہچان سکیں گے دجال کیا ہے، یہ دجال ہے یا کیا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں تمہیں ہر چیز پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اس ٹائم اتنا قحط چل رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گا۔ تو جن کے ایمان کچے ہوں گے، جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوگے، تو وہ اس کو رب بولیں گے، وہ بولیں گے کہ ہاں تم ہی ہمارے خدا ہو۔ اچھا، دجال کیا دعویٰ کرے گا؟ سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے نا، پہلے کہے گا میں نبی ہوں، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں ایمان کا امتحان ہوگا، جہاں امتحان لیا جائے گا کہ تم ایمان پہ پختہ یقین ہو، تمہارا ایمان پکا ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا ایمان واقعی مضبوط ہوا تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو اس کو کافر بولیں گے، جن کو نظر آئے گا کہ یہ کافر ہے، جن کو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ کافر ہے۔ اچھا، جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے، یہ اسی امتحان کا بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کا امتحان لیا جائے گا کہ آپ واقعی آپ کا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا امتحان لیا جائے گا، ایمان کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس ٹائم ثابت قدم رکھے۔ اچھا، دجال کے کیا کیا فریب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دجال کیا کیا فتنے کرے گا؟ سب سے پہلے فریب میں کیا آتا ہے؟ جنت اور جہنم کے فریب۔ دجال کے پاس ایک آگ ہوگی، ایک باغ ہوگا، لیکن اس کی آگ حقیقت میں جنت کی اس طرح نہیں ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی آگ وہ نہیں ہوگی کہ جو جہنم کی آگ ہے یا جنت کے خزانے، کچھ بھی ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا۔ اور اس کا کیا فریب ہوگا؟ بارش اور رزق۔ وہ کہے گا اگر مجھے مان لو تو آسمان بارش برسائے گا، لوگ مانیں گے، بارش ہوگی، فصل اگے گی، اور لوگ کہیں گے یہ خدا نہیں تو اور کون ہے۔ مطلب اس کے پاس اتنے فریب ہوں گے کہ وہ یہ چیزیں کرے گا، پر آپ لوگوں کو اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے۔ تو یہ اس کے فریب ہوں گے۔ باقی بھی ایسے اس کے فریب ہیں کہ وہ ایک عام انسان، مطلب جس کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ اس پہ یقین لے جائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی آپ کو دھوکہ دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو تمہارا باپ زندہ ہو گیا ہے۔ کمزور دل والے وہیں سجدے میں گر جائیں گے، اور جن کے ایمان سچے ہوں گے وہ کہیں گے تم ایک فتنہ ہو، تم ایک دجال کا فتنہ ہو، جو ہمیں تمہارے فریب میں ہم نہیں آ سکتے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اس کو سنائیں گے۔ تو دجال کا جو اثر ہتھیار ہے نا، وہ شک ہے۔ کہتے ہیں نا دجال تلوار نہیں لائے گا، وہ شک لائے گا۔ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ ہے تو بھوک کیوں؟ اگر اللہ ہے تو ظلم کیوں؟ یہ سوالات آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں۔
فرق صرف یہ ہے کہ ہم اسکرین پر سنتے ہیں، کل سامنے آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ابھی بھی ہو رہی ہیں، ہر گھر میں شک، ہر چیز میں شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی شک رکھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کیونکہ دجال کا فتنہ پھیل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جو آج شک میں ہیں وہ کل دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے اپنے شک کو کلیئر کریں، اپنی کتاب قرآن مجید کے تھرو اس کو پڑھیں۔ کہتے ہیں نا کہ کتاب صرف پڑھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، اس پہ آپ نے کر کے دکھانا ہے۔ اس میں آپ نے جو چیز پڑھی ہے اس کو کر کے دکھانا ہے، تو تب آپ کو آپ کے علم کا پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں نا کہ آخری وقت جب آئے گا تو علم تو بہت ہوگا پر اس پہ عمل کوئی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے تاکہ آپ دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ کون لوگ سب سے پہلے دجال کے پیچھے جائیں گے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ لوگ دجال کے پیچھے بہت جلدی جائیں گے جو کم علم لے ہیں، جو دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، جو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، صرف دنیا سے پیار کر بیٹھے ہیں، ان کو دنیا کی چیز سب کچھ لگتی ہے۔ وہ جو نماز کے کمزور ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کا ایمان معلومات پر نہیں ہے، احساسات پر ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز کے پابند رہیں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ تو آپ نے اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے تاکہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال سے آپ بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ کہف میں پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یہ دیوار ہیں جو دجال اور تمہارے درمیان ہوں گی۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ، اے اللہ، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ کو دجال کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ آپ نے اپنے لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے۔ تو دنیا کو دل میں نہیں بسانا، دنیا کو دل میں نہ بسانا کبھی بھی۔ دنیا ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔ علم پلس عمل، علم ہوگا اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ صرف سننا کافی نہیں، جینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا صرف سننا کافی نہیں ہوتا، جینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچیے اگر دجال آج آ جائے تو کیا میں پہچان لوں گا؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں اپنے بارے میں۔ کوئی آپ سے بہتر آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ تو کیا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر دجال آج آ جاتا ہے تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ یا میں بھی روٹی پانی سہولت کے بدلے اپنا ایمان دے دوں؟ کیا ایسا ہوگا کہ آپ اپنا ایمان دے دیں گے یا دجال کو پہچان لیں گے؟ یہ سوال آج خود سے پوچھنا ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائیں، ہمیں شک سے بچائیں، ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر اور اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دجال کا فتنہ ساری دنیا پہ پھیل جائے گا، اور وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ بہت کم ایمان والے جو ہوں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، ہم دجال کو کسی ایک آنکھ والے شخص کے طور پر نہیں پہچانیں گے، ہم دجال کو اپنی کمزوریوں کے تھرو پہچانیں گے۔ جب ایمان علم سے خالی ہو، جب نماز بوجھ لگے، جب دنیا ضرورت نہیں مقصد بن جائے، جب سچ سخت لگے اور جھوٹ سہولت دے، وہاں دجال کی جیت شروع ہو جاتی ہے۔ دجال کوئی ایک آنکھ والا شخص نہیں، بلکہ دجال ہم نے خود مارنا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، خالی نہیں رکھنا، علم سے خالی نہیں رکھنا۔ نماز کو ہم نے خوشی اور خوش اسلوبی سے پڑھنا ہے، بوجھ کی طرح نہیں پڑھنا۔ جب دنیا ضرورت نہیں تو مقصد بن جاتی ہے نا، تو اس لیے سچ کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ یاد رکھیں دجال صرف ایک انسان نہیں ہے، دجال ایک پورا نظام ہے جو حق کو مشکل اور باطل کو آسان بنا دیتا ہے۔ آج ہم اسکرین پر جھوٹ دیکھتے ہیں، کل آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ ہوگا۔ آج ہم سوال سنتے ہیں، کل ہم جواب مانگا جائے گا، ہم سے جواب مانگا جائے گا۔ آج ہم ویڈیو سکپ کرتے ہیں، کل زندگی سکپ نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ سمجھ لیں تو، یہ باتیں بہت اہم ہیں اگر آج آپ سمجھ لیں تو۔ اس لیے خود سے سوال کریں، کیا میرا ایمان صرف زبان تک ہے؟ کیا میں مشکل میں اللہ کو یاد رکھتی ہوں؟
یا صرف سہولت میں رکھتی ہوں؟ کیونکہ دجال ان لوگوں کو نہیں گرائے گا جو جانتے نہیں، وہ ان لوگوں کو گرائے گا جو جانتے تھے مگر جیتے نہیں تھے۔ آج اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی نا، تو کل کوئی صورت، کوئی دعا، کوئی کام، کوئی وظیفہ، کچھ بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس آج وقت ہے، کل صرف حسرت ہوگی۔ یہ باتیں آپ کو کل یاد آئیں گی کہ ایک وقت تھا جب ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا۔ تو وہ وقت گزر جائے گا، وہ ٹائم گزر جائے گا، آپ تب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھنے، دجال جسم نہیں ایمان کو آزمائے گا۔ دجال کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہو جائے گا نا، وہ شک ہوگا۔ آپ کو ہر چیز میں شک لگتا ہے نا، اگر آج آپ کو شک لگتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے، یہ ایمان، یہ کتاب، یہ آسمان، یہ جہاں، کسی بارے میں بھی آپ کو شک پیدا ہوتا ہے نا، تو اپنا شک ابھی کلیئر کریں۔ آپ کے پاس اسلامی کتابیں، اسلامی تعلیمات ہیں، آپ کے علماء ہیں، کسی سے آپ ریفرنس لے کے اپنے اس شک کو دور کریں۔ یہ جو کل آپ کا یہ شک ہوگا نا، یہ دجال کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں پرووائڈ کرے گا نا، یہ آپ کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ تو وہ وقت پھر آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے آسان جو شکار ہوں گے نا، وہ کم علم والے لوگ ہوں گے۔ دنیا کو اپنی دوست رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ شکار ہوں گے، کس کے؟ دجال کے۔ سب سے جو مضبوط حفاظت ہے نا، وہ سورہ کہف ہے، نماز ہے، دعا ہے۔ اللہ سے دعا کریں۔ کہتے ہیں نا، اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا نا، اگر فار ایگزامپل اگر ایک آیت کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں دجال کے فرشتے فتنے سے بچا، اگر آپ کو اس کی عربی نہیں آتی ہے نا، آپ اپنی زبان میں پڑھو، آپ اپنی زبان میں بتاؤ خدا کو، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، تو اللہ تو آپ کی زبان سن رہے ہیں نا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بے شک صرف عربی میں ہی بتاؤ، عربی میں ہی نہیں، آپ اس زبان میں بتاؤ جس میں آپ اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی دل کی نیت ہے نا اس چیز کو، تو اللہ اس چیز کو سنتا ہے۔ اللہ آپ کی دلوں کی نیت جانتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پھر آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں یہ دکھاوا نہیں دیکھا جاتا۔ دنیا اگر دل میں آ گئی ہے نا، تو دجال قریب آ گیا ہے۔ سمجھو، اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو نا، تو دجال بہت قریب ہے۔ اگر آپ شک میں ہو نا، دجال بہت قریب ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کا شک کلیئر کرو، اپنے آپ کو اس ٹائم کے لیے مضبوط کرو کہ اگر دجال آ بھی جاتا ہے تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے ثابت قدم رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، سورہ کہف کی آخری 10 آیات یا شروع کی 10 آیات پڑھو، وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی۔ جو آج شک میں ہے، وہ کل فتنے میں ہوگا، وہ فتنے میں سب سے آگے ہوگا۔ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں ہے، جینے کا نام بھی ہے۔ اگر یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ انتباہ بھی بنی ہے، تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ میرا ایمان محفوظ رکھ، اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا پارٹ صرف خوفناک نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑا تصادم ہے، یاجوج ماجوج، وہ قوم جو زمین کو ہلا دے گی۔ اللہ ہم سب کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل، تاکہ ہم آپ کے لیے اور موٹیویشنل ویڈیو لاتے رہیں۔